بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ دنیا کے جن شہروں کی عزت و تکریم ہے، ان میں سے ایک شہر یروشلم یعنی بیت المقدس ہے، جو مسلمانوں، یہودیوں اور عیسائیوں کے لیے یکساں باعث عزت و احترام ہے۔ یروشلم، جس کا معنی خدائی حکومت، اس کا نام القدس بھی ہے۔ یہاں حضرت سلیمان علیہ السلام کا مزار، تخت داؤد اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تبلیغی کاوشوں کے نشان ملتے ہیں۔ ان کے علاوہ حضرت انبیاء کرام و مصلحین کی یادگاروں کے آثار موجود ہیں، جنہوں نے بنی نوع انسان کی بھلائی اور نیکی کے راستے دکھائے۔ یروشلم سرد پہاڑوں کے درمیان واقع ہے۔ اس کے کئی نام ہیں۔ بیت المقدس، سنہری شہر، امن کا شہر بھی کہلاتا ہے، لیکن تاریخی لحاظ سے وہ مشکل 10 دن گزرے ہوں گے جس کے دوران یہاں کے باشندوں کو امن و سکون دیکھنا نصیب ہوا ہو۔ نوع انسانی کی خون آشام تاریخ اپنے آپ کو مذہبی روپ میں بار بار دہراتی رہی ہے۔ یہاں ہونے والی لڑائیوں کا شمار ممکن نہیں، اور یہاں مرنے والوں اور مجروح ہونے والوں کی گنتی انسانی ذہن کو تھکا دے گی۔ دوستو، بیت المقدس کی تاریخ اتنی ہی قدیم ہے جس قدر کہ نسل انسانی اور اس کی تاریخ۔ یہ مقدس شہر کئی بار اجڑا اور پھر اسی تابانی کے ساتھ آباد ہوا۔ حملہ آوروں نے کئی بار اس کی اینٹ سے اینٹ بجا دی، مگر آباد کاروں نے پھر اس جوش و خروش سے تعمیر و مرمت میں حصہ لیا۔ یہودی اس شہر کو خدائی مسکن کہتے ہیں۔ ان کا عقیدہ ہے کہ یہ شہر قیامت تک قائم رہے گا۔ اطالویوں کا بھی یہی عقیدہ ہے۔ اس شہر میں اسلامی، مسیحی اور اسرائیلی تاریخی آثار بکثرت ہیں۔ سب سے پہلے حضرت داؤد علیہ السلام نے اس شہر کو فتح کیا اور اس کو اپنا دارالسلطنت بنایا۔ اس کے بعد ان کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہاں پہ ایک عبادت گاہ تعمیر کی۔ رفتہ رفتہ یہ شہر مذہبی، روحانی مرکز کی حیثیت اختیار کر گیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے بعد اہل بابل یہاں قابض ہو گئے، پھر یہودی اور بعد میں یونانی اس پر قابض ہو گئے۔ اس کے بعد یہودی دوبارہ قابض ہوئے اور ان کے بعد رومیوں نے اس شہر پر قبضہ کر لیا۔ 123 قبل مسیح میں یہودیوں کا داخلہ ممنوع قرار دیا گیا۔ 2 سال بعد عیسائی بادشاہ قسطنطنین نے یہاں ایک بڑا گرجا تعمیر کرایا۔ 637 عیسوی میں عرب مسلمانوں نے رومیوں کو عبرتناک شکست دینے کے بعد یروشلم کو فتح کیا، اور 450 سال تک یہ شہر امن و سکون کا گہوارہ بنا رہا۔ پھر صلیبی جنگوں کا سلسلہ شروع ہوا۔ رومن کلیساؤں اور پوری عیسائی دنیا نے فوج کی یلغار کر کے عربوں کو یہاں سے نکال دیا۔ 517 عیسوی میں عثمانی ترکوں نے اسے دوبارہ فتح کر کے اپنی حکومت قائم کر لی۔ یہ شہر دنیا کی تاریخ میں اپنے جائے وقوع کے لحاظ سے عجیب ہے۔ ڈھلوان پہاڑی پر واقع ہے۔ اس کی حیثیت ایک جزیرے کی سی ہے، جو جنوب مشرقی کونے کے علاوہ پہاڑیوں میں گرا ہوا ہے، جسے ایک وادی 2 حصوں میں تقسیم کرتی ہے۔ جہاں پر شہر آباد ہے، وہ جگہ 2 پہاڑیوں پر مشتمل ہے۔ اس تباہی کے 70 سال بعد خسرو شاہ ایران کی کوششوں سے دوبارہ ہیکل کی تعمیر ہوئی، جو 7 سال کی مدت میں پوری ہوئی۔ بلند ترین زیتون پہاڑی ہے، جو بحیرہ روم کی سطح سے 2600 فٹ اور بحیرہ مردار سے 3500 فٹ بلند ہے۔ نچلی پہاڑی موریہ سطح سمندر سے 2440 فٹ بلند ہے۔ بحیرہ روم یہاں سے 33 میل اور بحیرہ مردار 10 میل ہے۔ اس سطح مرتفع میں کئی جگہوں پر چونے کا پتھر عام ہے۔
اور شہر کے جنوب میں نصف میل کے فاصلے پر وادی کیدرون میں غیر یقینی گہرائیوں تک گلابی اور سفید رنگ کا سنگ مرمر ہے جسے سینٹا گروس کہتے ہیں۔ اس کے قریب نرم سفید چونے کا پتھر ہے جو تقریباً 40 فٹ موٹائی کا ہے۔ تھوڑا اوپر 75 فٹ گہری سخت چوک کی سطح ہے، جبکہ اس سے اوپر 291 فٹ تک کا چونے کا پتھر ہے اور کوہ زیتون اسی پتھر سے بنا ہے۔ دوستو، یہ شہر کسی درہ کے دھانے پر ہے، نہ کسی دریا کے کنارے اور نہ کسی اہم تجارتی شاہراہ پر واقع ہے۔ اس کے باوجود یہاں کبھی قحط نہیں پڑا اور یہ شہر 3000 سال سے موجود ہے۔ دوستو، اس کی آبادی کو پانی کی فراہمی صرف نہرام الدراج یعنی دریائے جیہون کے لائے ہوئے چشموں سے ممکن تھا جو آج بیکار ہو چکے ہیں۔ البتہ گھروں میں حوض اور چشمے آج بھی ہیں اور ان حوضوں میں موسم برسات کا پانی جمع ہو کر مکینوں کے لیے سال بھر کافی ہوتا ہے۔ دوستو، اس شہر میں زیارتیں ان گنت ہیں اور کوئی شخص ان زیارتوں کو کسی گائیڈ کے بغیر نہیں دیکھ سکتا۔ زائرین جو سینکڑوں میلوں کے فاصلوں سے یہاں پہنچتے ہیں اس کی گرد و نواح کو دیکھ کر حیران رہ جاتے ہیں۔ اس کے اطراف میں پھیلی ہوئی بنجر وادیاں اور پہاڑیاں ان کے لیے حیرت کا باعث بنتی ہیں۔ دوستو، یہ 33 صدیاں پرانا شہر ہے۔ اس نے قدرت اور انسان کے ہاتھوں تکلیفیں برداشت کی ہیں۔ یہ مقدس شہر کئی بار اجڑا اور آباد ہوا، کئی مرتبہ زلزلوں سے کھنڈرات میں تبدیل ہوا، 20 مرتبہ محصور اور 18 دفعہ ازسر نو تعمیر ہوا، 2 بار مکمل بربادی ہو چکی۔ حادریان اور بخت نصر کے عہد میں اس کی اینٹ سے اینٹ بجا دی گئی۔ بیت المقدس پر مذہب کی تبدیلی کے 6 دور گزرے ہیں۔ اس پر ایسا زمانہ بھی آیا کہ اس کو زمین کے برابر ہموار کر دیا گیا۔ گلی کوچے اور عمارتیں تباہ اور اس کے باشندے قتل یا جلا وطن کر دیے گئے۔